پاکستان کا باضابطہ حصہ نہیں بنیں گے. تو وی آر ٹیکنیکلی اسٹیٹلیس پیپل ان اوریجنل سینس ہم ہیں. میں تو اس مسلم معاشرے کے اندر پاکستانی معاشرے کے اندر رہ کر ایک ہندو کے برابر ہندو مذہب کو بھی میں جانتا ہوں مانتا ہوں. گلگت بلتستان کا مسئلہ جو ہے وہ نام کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے. کام اتنا اہم نہیں ہے جتنا نام ہے. اب کا نام ہی نہیں ہے تو کام کہاں سے ہوگا. میں گلگت بلتستان کے مسئلے کو اٹھا کے پاکستانی مفادات کے خلاف بات کرتا ہوں تو مجھے راکا ایجنٹ کہا جاتا ہے, نعرے لگتے ہیں. اور جب میں اپنی قوم کو بچا کے اس کو ایک علمی تحریک, اس کو ایک سماجی تحریک, اس کو ایک پرومن تحریک کے طور پر آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں تو وہی لوگ مجھے پھر پاکستانی ایجنسیوں کا ہی ایجنٹ کہتے ہیں. اب یہ بھی کوئی ڈیسائیڈ ابھی تک نہیں ہو سکا کہ میں ان کا ایجنٹ ہوں یا ان کا ایجنٹ ہوں. لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ ادھر والے ادھر کا کہے, ادھر والے ادھر کا کہے, میں کسی کا نہ ہوں, میں آپ اس وطن اور اس دھرتی اور ان لوگوں کا. اس وقت چونکہ ہمارے اوپر پاکستان کا دباؤ ہے, پاکستانی ایجنسیوں کا دباؤ ہے, پاکستانی حکمرانوں کا دباؤ ہے, ہماری جان مال عزت ساری چیزیں ان کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہے اور کسی بھی وقت ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ان تحریکوں کی وجہ سے جب حالات اور تھوڑے تبدیل ہو جائیں گے تو یہی دباؤ ہندوستان کی طرف سے ہمارے اوپر آنے والا ہے. یہ بات آپ سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے وہ وقت بتائے گا. میری بات نوٹ کر کے رکھ لو, آنے والے سالوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا. بالوچستان نیشنل اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے عہدیداران, اس حال کے اندر موجود مختلف سیاسی تنظیموں کے عہدیدار, ہمارے مہمان اور گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے طلباء. اور بدقسمتی ہے کہ اب تک ہمارے معاشرے کے اندر طالبات کا باضابطہ شمولیت جو ہے وہ اب تک ممکن ہم نہیں بنا سکے ہیں, جو کہ افسوسناک ہے. تو آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم. عزیز طلباء, آپ بہت دور سے یہاں پاکستان کے مختلف شہروں میں بہت کٹھن حالات میں تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں, اور وہ تمام والدین جن کی بہت زیادہ تعریف کی جانی چاہیے, جن کو سلام عقیدت پیش کرنا چاہیے کہ وہ بہت مشکلات اٹھا کے معاشی طور پر بدحال معاشرے کے اندر اپنے بچوں کو بہتر مستقبل دلانے اور انہیں بہتر انسان پیدا کرنے کے لیے جو مشکلات اٹھاتے ہیں وہ قابل تحسین ہے. اور یہ بھی ایک بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہماری قوم کے نونہال تعلیم میں دلچسپی رکھتے ہیں, ایجوکیشن کے لیے خود کو وقف کرتے ہیں. اور اس صورتحال کو سراہتے ہوئے میں مزید امفسائز کروں گا کہ آپ اپنے تعلیمی معاملات کو آگے بڑھائے اور اس سلسلے میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی تعلیم ڈسٹرب ہو, آپ اپنی تعلیم مکمل نہ کر سکتے ہو. کیونکہ ایجوکیشن کے بغیر ہم کچھ نہیں کر پائیں گے زندگی کے اندر. ایجوکیشن کے بغیر ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے. اب کوانٹیٹی ایجوکیشن کا جہاں تک سوال ہے, یہ تو تقریباً گلگت بلتستان میں بہت بہتر رہا, پاکستان کے اندر بھی, اور پاکستان کے دوسرے علاقوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر گلگت بلتستان کے اندر ہے. اور جموں کشمیر کے خطے میں بھی اچھی خاصی ایجوکیشن کا معاملہ جو ہے وہ بہتر ہے. لیکن ہمیں اب کوالٹی ایجوکیشن کی طرف جانا ہوگا. کوالٹی ایجوکیشن کی طرف ہم اگر نہیں جائیں گے تو اس ایجوکیشن کا کوئی فائدہ پھر نہیں ہوگا ہمیں.
اس ایجوکیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جنرل ضیاء صاحب نے اپنے دور میں لٹریسی ریٹ میں یہ بھی لکھا تھا کہ جس کو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص آتا ہے وہ بھی ایجوکیٹڈ ہے. تو اس طرح اس کو 70% پتہ نہیں کہاں تک لے کے گئے تھے. لیکن ورلڈ وائڈ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا نصاب تعلیم پڑھا لکھا آدمی حقیقی معنوں میں ایجوکیٹڈ نہیں ہے. اس ایجوکیشن کے اندر ایسا کچھ نہیں رکھا ہے کہ جس سے ایک بہتر ماحول پیدا ہو، جس سے ایک بہتر انسان پیدا ہو، جس کے اندر سوچ سمجھ کی گنجائش پیدا ہو، جو آگے ایک مثبت طریقے سے اپنی زندگی گزار سکے. یہ 100% ناقص تعلیم ہے جو کہ بدقسمتی سے ہمیں میسر ہے. لیکن یہ ہمارے والدین کا اور ہمارے بچوں کا بہت بڑا کمال ہے کہ ایسی سچویشن کے اندر بھی وہ اس ناقص تعلیم کو بھی آگے بڑھانے میں، اس کو پڑھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں. ہمیں ایجوکیشن کو تبدیل کرنا ہوگا، ہمیں کوالٹی کی طرف جانا ہوگا. اگر ہم کوالٹی ایجوکیشن کی طرف نہیں جائیں گے تو ہم دنیا کا مقابلہ بالکل بھی نہیں کر سکتے. میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ میں نفرت کرتا ہوں ویسٹ کے ان تمام قوموں سے جن کی سازشوں اور ان کی مکاریوں کی وجہ سے آج ہم غلام ہیں، آج ہم تنگ دست ہیں، آج ہم معاشی طور پر بدحال ہیں، آج سماجی طور پر ایک دوسرے میں لڑ رہے ہیں، آج ہم برباد ہیں. لیکن یہ تو ایک حقیقت ہے کہ اگر وہ انگریز انسان ہے تو ہم تو بندر کی ترقی یافتہ شکل ہے. اگر ہم انسان ہے تو وہ کوئی سپر چیز ہے. اس لیے کہ ان میں کوالٹی کچھ اور ہے، ان کے ڈی این اے وائس بھی ان کے معاملات کچھ اور ہیں. وہ 600 سال پہلے دریائے ٹیمز میں ایسی سچویشن پیدا کی ہے. اب میں آپ کا متھے کھانا نہیں چاہتا ہوں اس کی تفصیلات میں جا کر کہ 600 سال 1000 سال پہلے لندن سے ایکسفورڈ تک جو ہے کشتی الٹا چلاتا ہے، مطلب گلگت سے پھنڈر کی طرف چلاتا ہے. لیکن ہم اپنے گدھے کے اوپر، ہمارے آبا و اجداد جو بوجھ ڈالتے تھے اس کے اوپر لکڑی کا جو بنا ہوا وہ آلہ ہوتا تھا، وہ بھی اتنا ناقص اور غلط بناتے تھے کہ بہت سے گدھے معذور تھے چونکہ ان کا یہ بازو جو ہے نا وہ خراب ہو چکا ہوتا تھا. تو ہمارا مقابلہ ان سے نہیں ہوتا، اس وجہ سے نہیں ہوتا ہے کہ وہ ایک کوالٹی ایجوکیشن کے حامل ہے اور ہم ایک ناقص تعلیم کے حامل ہیں. اور یہ باتیں کریں تو کوئی کہتا ہے یہ دین کے خلاف ہے، کوئی کہتا ہے یہ مشرقیت کے خلاف ہے، کوئی کہتا ہے یہ ملک کے خلاف ہے. کسی کے بھی خلاف نہیں ہے، یہ خلاف ہے ان گوروں کے. وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری طرح کی ایجوکیشن اور ہماری طرح کی کوالٹی ان میں پیدا ہو. یہ مذہب میں الجھے رہے، یہ لڑتے جھگڑتے رہے، ان میں انتہا پسندی پیدا ہو، ان میں گراوٹ پیدا ہو، ان میں ایمانداری پیدا نہ ہو، ان میں صفائی پسندی پیدا نہ ہو، اور یہ ہمیشہ اس طرح کے ناقص صورتحال کا شکار رہے تاکہ ہم اپنا شکار یہاں کرتے رہے، یہ ہمارے غلام رہے. یہ ایکچولی اسلام اور پاکستان کے خلاف نہیں، بلکہ یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ ان کے خلاف جاتی ہے یہ بات. اس لیے ان کے آلے کار جو یہاں ہمارے اوپر حکومت کرتے ہیں ایجنٹ کے طور پر، جو ہمارے پاس بڑے ادارے ہم سمجھتے ہیں وہ پریکٹیکلی ان کے ایجنسیز ہیں، تو وہ ہمیں اس طرح دباتے ہیں کہ ہم نسل در نسل ان لوگوں کے غلام رہیں. یہ ہمارے ساتھ ایک سازش ہے. تو میرے بھائیوں، میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل بڑی بات چلتی ہے آزادی کی. کشمیر اپنی آزادی کی بات کرتا ہے، اب تو پاکستان بھی اپنی آزادی کی بات کرنے لگا عمران خان صاحب کی وجہ سے. بڑی خوش آئی میں، بہت خوش آئی. جب پاکستان میں پارٹیاں بنتی تھی، پیپلز پارٹی بھٹو صاحب کی پارٹی، آگے چل کر محمد علی جناح کی پارٹی کو دوبارہ نون لیگ کی شکل میں یا کسی اور شکل میں بناتے تھے، میں بالکل ینگ وہ تھا، اسٹوڈنٹ تھا، یا اس وقت بھی ہم یہ مجھے کہتے تھے کہ آپ پاکستان لیول پہ کوئی پارٹی کہ میں کیوں نہیں جاتے یا کیوں نہیں بناتے. تو میں کہتا تھا کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی پارٹی بن سکتی ہے تو وہ تحریک آزادی پاکستان بنانا چاہیے.
آپ کہیں گے کیوں تو 47 میں 47 میں پاور ٹرانسفر ہوا ہے، سرنڈر نہیں ہوا ہے. یہ اچھی طرح سب کو یقین آنا چاہیے کہ 47 میں پاور ٹرانسفر ہوا ہے. ٹرانسفر کا مطلب آپ دیکھتے ہیں نا، افسروں کو عموماً ٹرانسفر کیا جاتا ہے. ہمارے ضلع میں ڈی سی ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے، ایس پی بھی ٹرانسفر ہوتا ہے. کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے ضلع کے اندر؟ کوئی بہت نئی کوئی بات آتی ہے؟ نہیں. پاور سرنڈر کوئی دوسری چیز ہے جس کو آزادی کہا جاتا ہے. انگریز نے یہاں پاور ٹرانسفر کیا ہے، سرنڈر نہیں کیا ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیا ہے؟ یہ میں لمبا نہیں جاؤں گا، اس پہ بہت میری اپنی بھی گفتگو ہے اور بہت سارے لوگ بھی کرتے ہوں گے. جو باہر سے ایکٹ کر کے کوئی کام کرتا ہے تو وہ غلطیاں چھوڑ کے جاتا ہے. چور اور مجرم جو ہے وہ اپنے جو ہے آثار چھوڑ کے جاتا ہے، علامتیں چھوڑ کے جاتا ہے. ایک علامت تو دیکھیں نا جی، پاکستان ایک ملک بن رہا ہے مذہب کے نام پر، ایک مذہبی ملک بن رہا ہے، اور اس کی ذمہ داری دی جاتی ہے ایک سیکولر آدمی کو، قائد اعظم محمد علی جناح. ہندوستان بن رہا ہے ایک سیکولر ملک، اور اس کی ذمہ داری دی جاتی ہے گاندھی جی کو، جو کہ ایک مذہبی آدمی ہے. تو الٹا تو ہو گیا نا بات. نہ گاندھی سے ہندوستان چل رہا ہے، نہ جناح سے پاکستان چل رہا ہے. اور ان کے وفات کے فوراً بعد جناح سے جناح کا پاکستان چھینا گیا، اور گاندھی سے اب گاندھی کا ہندوستان چھینا جا رہا ہے. اب آگے تو ہو سکتا ہے نوٹ سے بھی وہ فارغ کرے، نوٹ کے اوپر جو فوٹو ہے. اس لیے کہ یہ ساری چیزیں جینوئن نہیں ہیں، یہ لوگوں کی جدوجہد اور محنت سے حاصل کی گئی آزادیاں نہیں ہے، یہ سامراج کی طرف سے لاگو کی گئی آزادیاں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک مرتبہ پھر آزادی کی جنگ لڑنی پڑی، جہاد لڑنا پڑا. یہ اس لیے ضروری ہے. تو خیر ہم اس زمرے میں نہیں آتے. یہ مسائل انڈیا اور پاکستان کے، یہ گلگت بلتستان کے نہیں ہیں. اب آئیے کہ گلگت بلتستان کیا ہے. گلگت بلتستان، اب آپ کو تاریخ پڑھائیں گے تو 1947 سے پڑھائیں گے. آپ کو یہ کہا جائے گا کہ 1947 میں ڈوگرے نے زبردستی قبضہ کیا تھا گلگت پر، ہم نے کلاڑی سے، ڈنڈے سے، پتھروں سے مار بگا کر تشتری میں رکھ کے پاکستان بنا لیا. یہ ہمارا جو ہے وہ ہسٹری، اور اس کے بعد کہ آپ کو ہسٹری پڑھائی جائے گی اور یہ باتیں کی جائیں گی. گلگت کوئی یہ بات بھی نہیں ہے کہ کوئی ڈوگرے نے قبضہ کیا تھا، بس اس وقت ہی کوئی گلگت تھا، نہ اس سے پہلے کوئی گلگت تھا، نہ اس کے پیچھے کوئی گلگت ہے. یہ گلگت بلتستان پاکستان بنا تو اس وقت کوئی گلگت بلتستان، اس سے پیچھے آگے کچھ نہیں تھا. یا یہ کشمیر کا حصہ تھا تو یہ گلگت بلتستان تھا، اور اس سے پیچھے آگے کچھ نہیں تھا. ایسا نہیں ہے. گلگت بلتستان بھی اس وقت سے آباد ہے جس وقت سے دنیا کی تمام بڑی تہذیبیں آباد رہی ہے. اس کا تقابلی جائزہ آپ بابل اور نینوا سے لیں، اس کا تقابلی جائزہ آپ نیل کے جو سیولائزیشن سے لیں، اس کا تقابلی جائزہ آپ انڈس سیولائزیشن سے لیں، اس کو گنگا و جمنا کی سیولائزیشن سے لے، دجل و فرات سے لے، چاہے دنیا کے کسی بھی علاقے سے لے، تو آپ کو گلگت بلتستان اس وقت سے آپ کو ملے گا. یہ بات بھی نہیں ہے کہ گلگت بلتستان میں زمانہ قدیم سے ہم کوئی ان پڑھ فضول لوگ چلے آ رہے ہیں. یہ گڑبڑ بیچ میں ہوا ہے، یہ گڑبڑ بیچ میں ہوا ہے. اگر گلگت بلتستان کی پاسٹ ہسٹری میں جائیں گے، اور ہم بحیثیت مسلمان کہتے ہیں کہ وہ جاہل تھے، دور جاہلیت تھی، ہم نے نور لایا، اسلام جو ہے کنورٹ کر کے. اب اسلام آنے کے بعد نئی روشنی کو بھی ملا کے، نئی روشنی کے سکول اور تعلیم بالغاہ کے سکولوں کو بھی ملا کے اب تک 50% لٹریسی ریٹ نہیں ہے. لیکن 4000 سال پہلے، 2000 سال پہلے گلگت بلتستان سے کتابیں ملتی ہیں، اور وہ کتابیں دور جاہلیت کے لوگوں کی ہے، اور ہم نورانی لوگ ان کتابوں کو لا کر 1-1 کروڑ میں بیچتے ہیں. یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے.
یہ ہمارے ساتھ ایک دھوکہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ کتنے پڑھے لکھے لوگ ہوں گے جو نپورو بسین کے اندر یا بدھا کے نیچے آج سے 2 سے 3 ہزار سال پہلے جو ہے وہاں علم تھا، روشنی تھی. وہاں آپ پہاڑوں کے اوپر دیکھتے ہیں کارونگ کر کے انہوں نے لکھا ہے، تعلیم لکھی. وہ ہماری زبان میں نہیں، عربی میں نہیں ہے، فارسی میں نہیں ہے، یہ الگ بات ہے. وہ سنسکرت میں ہے، وہ تبتین میں ہے، وہ کسی اور مذہب اس میں ہے، لیکن ایجوکیشن اس کے اندر پوری جو ہے صلاحیت ہے، ایک سیولائزیشن ہے. دیکھیں ہم ان کے بچے ہیں، ہمیں فخر کرنا چاہیے اپنے ماضی پر. اور ماضی پر کیسے فخر کرے؟ ماضی پر سوچنے ہی نہیں دیا گیا. پہلی بات تو ہمارے اپنے معاملات تھے کہ ہم ہینڈ ٹو ماؤتھ، غریب لوگ جو 12 مہینے اپنے لیے خوراک جمع نہیں کر سکتے تھے، تو کس کو دادا پردادا کی تاریخ پڑھنے کے نام بھی یاد نہیں رہے. اس غربت نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا. لیکن حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو 1000 سال پہلے جب گلگت میں ایک باضابطہ ریاست ہوا کرتی تھی، اور وہ ہماری دستیاب تاریخ کا پہلا چیپٹر ہے، اس سے پہلے بھی ہماری تاریخ موجود ہے، اور وہ برشا تھا. برزا is a country in between Tibet and Persia. یہ تبت کے زبان میں ڈکشنری کے اندر لکھا ہوا ہے، آپ گوگل کر کے چیک کریں. اور اس زمانے میں ہمارا آبا اجداد کی زبان برشس کی تھی. پورے گلگت کے حدود عربہ کے اندر برشال کا وجود تھا، اور اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ گلگت خود تھا. اب برشال کہتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں عموماً اچھے خاصے ہوشیار لوگ کہتے ہیں کوئی ہنزا والوں کی حکومت تھی. یہ ہنزا کا نام ہی برشال کے زمانے میں ہنزا نہیں تھا، نگیر کا نام نگیر نہیں تھا، یاسین کا نام یاسین ہے. وہاں تو برشس کی زبان مضافات میں بچ گئی ہے. اور برشال کے زمانے میں ہیڈ کوارٹر خود گلگت ہوتا تھا، اور برشس کی زبان میں وہ نام تھا سریگن. جیسے آپ سارگن کہتے ہیں، سارگن نہیں بلکہ وہ سریگن ہے، سریگن لیک ویک. اور اس کے ساتھ بریگن، بعد میں بارگو بن گیا، اوپر برے مسور. اسی طرح پھر وہ ایک لمبی چوڑی کہانی ہے کہ برشال کتنا بڑا اور کتنا وہ تھا. خود ہنزا کا نام ہن، یہ تو چائنیز لفظ ہے، مگر یہ تو ہندی میں ہے، سنسکرت میں ہے. تو وہ ایک تاریخ ہماری تھی. اور اس کے بعد جب انڈو ایرینز یہاں پر آئے تو دردستان ایک تہذیب رہی ہماری. جب تبت سے لوگ یہاں آئے، بلتستان اور گلگت کے درمیان کو ملا کے ایک ہماری حکومت بنی، تو ایک خوبصورت اور ایک خوشحال مملکت رہی بلورستان. 5ویں صدی عیسوی سے 8ویں صدی عیسوی تک پلولا شاہی کی حکومت رہی. اور اس دوران ہمارا ملک بہت زیادہ ترقی یافتہ بھی تھا، خوشحال بھی تھا، بہتر بھی تھا، اور ہماری پہچان بھی تھی. ہمیں اپنی تاریخ کے ان چیپٹرز کے بارے میں پڑھنا چاہیے. آپ اسٹوڈنٹ ہیں اس لیے میں آپ کو ایمفیسائز کرتا ہوں، میں زور دیتا ہوں. یہ باتیں میں اس لیے کرتا ہوں، آپ کا دماغ کھانے کے لیے نہیں کر رہا. اور پھر جب بلورستان ٹوٹ گیا، ہم منتشر ہوئے اور چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بڑھ گئے. بہت زیادہ چھوٹی آپس میں لڑائیاں، پیچھے سے تبت کے حملے، کشمیر ادھر بدخشان سے حملے، اور آخری بڑا الائی کا جو حملہ ہوا جس میں برٹش جو ہے وہ سرپرستی کر رہا تھا، اس میں پنجاب کے سکھ بھی تھے، جموں کے ڈوگرے بھی تھے، اور سب نے مل ملا کے جب حملہ کیا تو 1842 میں گلگت، 1863 میں یاسین تک، اور 1891 میں جو ہے وہ ہنزا تک پہنچ گئے. اور یہ علاقہ ایک مرتبہ پھر ریاست جموں کشمیر کا آئینی طور پر اس کا حصہ بن گیا. اور اس کے بعد 1947 تک یہ کشمیر کے ساتھ رہا. تو یہ ہماری دیکھیں برشال چیپٹر، دردستان چیپٹر، بلورستان چیپٹر، تقسیم والا چیپٹر، کشمیر والا چیپٹر، یہ 5 ہمارے اہم چیپٹرز ہیں. جب برشال کی ریاست تھی تو ہمارا مذہب اس وقت پارسی ہوا زرتشت ہوا کرتا تھا. جب دردستان کی تہذیب تھی تو اس وقت ہم ہندو مت میں تھے. جب بلورستان کا زمانہ آیا تو ہمارا مذہب جو تھا وہ بدھسٹ تھا. جب تقسیم ہوا اس وقت اسلام آیا، اور کشمیر کے ساتھ تھے تب بھی وہاں اسلام مکمل ہو چکا تھا. اب پاکستان کے زیر انتظام یہ ہمارا 6واں چیپٹر ہے. اور آگے 7واں چیپٹر یعنی آپ کا مستقبل، یہ ساری جدوجہد 7ویں چیپٹر کے لیے ہو رہی ہے. اور اس پر ہم آج ڈسکس کریں گے، چونکہ موضوع یہ ہے کہ موجودہ سیاسی حالات اور ایک نیشنلسٹ تحریک کا کردار کیا ہو سکتا ہے.
میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ ریاست بنانا آسان ہے، قوم بنانا مشکل ہے. اب ریاست وزیرستان کے لوگوں نے تو 1 سال تک ریاست بنا دی نا، مطلب اپنا حکومت اپنے رول یا سوات کے اندر طالبان نے کچھ مہینوں کے لیے بنا دیا، لیکن بعد میں واش کر دیا، کوئی آ کے ختم کر دیا. تو ریاست جو ہے وہ طاقت سے بنتی ہے، طاقت ختم ہوتی ہے تو وہ زیرو ختم ہو جاتی ہے. لیکن قومیت ریاست سے اہم ہے، اس لیے ہم نے بالورستان لبریشن فرنٹ نہیں بنایا، ہم نے بالورستان نیشنل فرنٹ بنایا. اس لیے کہ بالاور قوم کوئی قوم کے طور پر ایگزسٹ ہی نہیں کرتی بظاہر. اب کشمیریوں کو، فلسطینیوں کو، ایسے تمام لوگوں کو جو کسی کے زیر قبضہ ہے، ان کو زیرو سے سٹارٹ لینا ہوتا ہے، آگے بڑھنا ہوتا ہے. جبکہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو -100 سے زیرو پہ آنا ہے، پھر سٹارٹ لینا ہے. ایک بات جو کافی مشہور بھی ہوئی، میں نے کہا اپنے کشمیری بھائیوں کے بارے میں کہ جناب ایک کشمیری مظفر آباد سے پنڈی آتا ہے تو کہتا ہے میں کشمیر سے پاکستان آیا ہوں، اور ایک گلگت سے جو ہے وہ 20 گھنٹے کے بعد، اس وقت تو 20 گھنٹے لگتے تھے، آتا کہتا ہے میں گلگت سے پنڈی آیا. یعنی شناخت نہ ہونا، شناخت ہونا اور نہ ہونے کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جن قوموں کی شناخت ہے وہ اپنی شناخت سے پہچانے جاتے ہیں، جن کی شناخت نہیں ہوتی ہے تو ان کے لیے پرابلم ہوتے ہیں. اور پھر ہمارے کشمیری بھائی کہیں گے جناب علی کہ آپ کشمیری کے طور پر کیوں نہیں شناخت کراتے؟ اب پریکٹیکل تو ہم کشمیری نہیں رہے نا. کشمیر ہماری ریاست تھی، وہ ہم سے چھن گئی. پاکستان ریاست کا ہم حصہ نہیں بن سکے تو وی آر ٹیکنیکلی اسٹیٹلیس پیپل. ان اوریجنل سینس ہم ہیں. باقی برطانیہ کے اندر، امریکہ کے اندر، یورپ کے ملکوں میں جو لوگ جا کے اسائلم لیتے ہیں، جو لوگ جا کے جو ہے وہ پناہ لیتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم ہوتا ہے، وہ سارا فیک ہے. اوریجنل تو ہم ہیں کہ ہماری اسٹیٹ نہیں ہے. ہم ٹیکنیکل اسٹیٹ لیس لوگ ہیں، ہم بہت زیادہ مظلوم ہیں ورلڈ وائڈ. تو لہٰذا جب 80s کے دوران، اس سے پہلے تو کوئی پالیٹکس تھی بھی نہیں، گلگت بلتستان 70s سے تو ابھی شروع ہوئی تھی. تو اس دوران جو ہے وہ ہمارے لوگوں کے درمیان یہ بات چل رہی ہے تھی ہماری سیاست میں کہ جناب آئینی حیثیت واضح کرو. اب آئینی حیثیت واضح کرو، یہ کون کرے گا؟ یہ حکومت پاکستان کرے گی. کسی بھی طریقے سے کرو، اپنے ساتھ ملاؤ، کسی کو تحفے میں دے دو، کچھ کرو، کچھ تو کرو. یہ صورتحال تھا. اس سے پہلے لوگ اتنے پھنسے ہوئے تھے کہ مالیہ کے خلاف، کار بیگار کے خلاف، شخصی غلامی کے خلاف، افسار کے خلاف تحریکیں تھی. اس وقت پارلیمنٹ لفظ کا نام کوئی نہیں تھا. اس وقت گورنر، وزیر اعلیٰ، صدر، وزیر اعظم کا نام نہیں تھا، وہ کوئی لے بھی نہیں سکتا تھا، تصور بھی نہیں تھا. اور 70s کے بعد جب یہاں مالیہ سسٹم ختم ہوا، شخصی غلامی ختم ہو گئی، چھوٹی پیٹی سٹیٹس ختم ہو گئی، تو اس وقت پھر لوگوں نے آئینی حق کی بات کی. اب اپنی شناخت کے ساتھ ہم کیا چاہتے ہیں وہ لوگوں کے ذہن میں نہیں تھا. تو ہم نے یہ بھی اس وقت سوچا کہ 1947 میں بھی ایک کو ہوا، ایک فوجی کو ہوا، ایک تبدیلی آ گئی، چاہے وہ برٹش کی دلچسپی تھی، وہ ویسٹ کی دلچسپی تھی، یا وہ اسلام کا جذبہ تھا، وہ جو کچھ بھی تھا، اس کا خاطر خواہ فائدہ چون کہ ہمیں اس لیے نہیں ہوا کہ ہمارے پاس پولیٹیکل جماعت نہیں تھی. اور کشمیریوں کو تھوڑا بہت جو کچھ بھی ملا، تھوڑا بہت کیوں اچھا خاصا بہتر ملا. مطلب صدر، وزیر اعظم نام کے تو ہے نا. ہمارے پاس، ہمارے گاؤں میں ایک آدمی کا نام بلڈوزر رکھا ہے، لیکن بلڈوزر تو وہ کوئی پتھر تو نہیں توڑتا، لیکن نام تو ہے نا جناب، بلڈوزر نام تو ہے. اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی پورا سسٹم بنا. آپ کہیں گے جناب وہ تو فیک ہے، وہ پاکستان میں کون سا اصلی ہے؟ وہ تو 75 سال بعد پتہ چلا کہ اصلی نہیں ہے، وزیر اعظم جعلی ہے. وہ تو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سے بھی گیا گزرا ہے، وہ تو اب پتہ چل گیا. یہ تو بھی عمران خان کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے پتہ چلایا، خود جا کے اندر بعد میں پتہ چلا کہ وہ غلط، وہ چیز ٹھیک نہیں ہے. تب تک کوئی یہ بھی نہیں. ہم پہلے سے کہتے تھے یہ فیک ہے، تو ہمیں کہتے تھے غدار ہے، کافر ہے، چھوڑو دفع کرو ان کو. لیکن اب چونکہ ایک مسلمان نے اور ایک وفادار نے کہا تو یقین تو کرنا چاہیے. تو اب اسی طرح آپ کو کچھ ملا تو اس کی وجہ آپ کا نیشنل کانفرنس، آپ کی مسلم کانفرنس، آپ کے علاقوں کے اندر کانگریس، آپ کے علاقوں کے اندر مسلم لیگ کے اثرات تھے، چونکہ یہ پہلے سے چلی ہوئی پارٹیاں. آپ کہیں گے
کہ اب گلگت بلتستان کے لیے ایک علیحدہ پارٹی کی کیوں ضرورت محسوس؟ یہ ضرورت اس لیے محسوس کیا جاتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہوگی تو اس علاقے کا پالیٹکس نہیں چل سکتا۔ لوگ مجھ سے بار بار سپنے، میرے بزرگوں نے سپنے یہ کہا، جناب آپ نام کے پیچھے لگے، یہ بالوبرستان قبرستان یہ کیا چیز ہے، کام کی بات کریں۔ اس وقت بھی میں یہ کہتا تھا کہ گلگت بلتستان کا مسئلہ جو ہے وہ نام کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے، کام اتنا اہم نہیں ہے جتنا نام ہے۔ آپ کا نام ہی نہیں ہے تو کام کہاں سے ہوگا؟ اور ایک اچھی محفل کے اندر آج سے کوئی 20 سال قبل جب گلگت بلتستان کے این اے کونسل کے ممبرز اور سارے مل کے گلگت بلتستان کے مسائل پر بات ہو رہی تھی، کسی نے کہا جناب علی یہاں غربت ہے، کسی نے کہا یہاں یہ ہے، کسی نے کہا شعور نہیں ہے، کسی نے کہا ایجوکیشن نہیں ہے، کسی نے کہا یہ نہیں ہے۔ جب مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ یہاں پرہیزگار لوگ بھی بہت زیادہ ہیں، یہاں بلو پہلوان سے تکڑے لوگ بھی، یہاں نکی جیسے لوگ بھی ہوں گے، یہاں ہر قسم کے لوگ ہیں، لیکن قومی سوال پہ سارے زیرو ہیں۔ میں نے اس وقت ایک مثال دے دی کہ میں اگر پنڈی میں کسی ہوٹل کے کشمیری بیرے کو لے لوں اور آپ اپنے کونسل کے ممبروں کو لے لے تو قومی سوال پر وہ زیادہ بہتر ایلوبریٹ کر کے بات کر سکتا ہے، ہمارا لیڈر نہیں کر سکتا، تو اس پر ناراض ہو کر بات تک میرے ساتھ باتیں نہیں کرتے تھے این اے کونسل کے ممبرز کہ اس نے ہماری بے عزتی کی۔ میں نے کہا عام ہوٹلوں کا بھی نہیں لیتا، میں مشرق ہوٹل کے بیروں کو ہی لیتا، اس وقت ہم وہاں رہتے تھے۔ ہمیں پتہ تھا کہ قومی سوال پر کوئی سینس ہمارے اندر نہیں تھا۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، کوئی انٹرنیشنل مطلب ایسا ایک وفد گلگت آیا جو گلگت کے لوگوں سے یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، جیسے کشمیریوں سے معلوم کیا جاتا ہے کہ آپ انڈیا جانا چاہتے ہیں، پاکستان جانا چاہتے ہیں یا خود مختار ہونا چاہتے ہیں، اس لیول کا کوئی وفد تھا۔ ہم حیران ہوئے کہ گلگت میں ملائے تو کس سے ملائے، چونکہ سب کو سینس ہی نہیں ہے، سب کو سینس کچھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، بیداری نہیں ہے۔ وہ ملانے کا مطلب بھی نہیں سمجھیں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، تو وہ کہیں گے بس آئینی حقوق چاہتے ہیں، بس کہیں گے ہم صحبت چاہتے ہیں، پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں، اس طرح کی بات کریں گے۔ پھر ہم نے سوچ سمجھ کے ہم نے کہا جناب علی کہ بار کونسل میں لے کر جائیں گے، تاکہ بار کونسل میں تھوڑی بہت بات تو ہونا، تھوڑا بہت شعور ہوگا تو وہ بتائیں گے۔ تو ہمارے سینئر وکلا بار میں بڑے ججز بھی بنے اور بہت سارے لوگ، تو ان کے سامنے اس وفد کو 3-4 لوگوں پر مشتمل تھا، ہم وہاں لے کے گئے، انہوں سے پوچھا کہ آپ بنیادی طور پر کیا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا متفقہ فیصلہ ہے، ہم بالکل اس میں کوئی 1 انچ آگے پیچھے نہیں ہے، یا پاکستان کا صوبہ بنا دو، یا آزاد کشمیر میں ملا دو، یا آزاد کشمیر طرز کی حکومت دے دو۔ تو وہ وفد کے اس نے کہا جناب یہ تینوں تو ایک طرف ہی ہو گئے نا، صوبہ بھی پاکستان کا، آزاد کشمیر طرز بھی پاکستان کا، آزاد کشمیر میں ملانا بھی پاکستان کا، آپ مستقبل میں کیا چاہتے ہیں؟ تو بار کونسل کا صدر کہتا آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہمارا متفقہ فیصلہ ہے، ہم مستقبل ان 3 میں چاہتے ہیں۔ وہ یار یہ 3 تو ایک ہے، یہی کہو نا ہم پاکستان میں جاتے ہیں، نہیں ہم 3 میں، یعنی دیکھیں آپ سمجھ گئے میری بات۔ وہ پوچھنا یہ چاہتا تھا کہ پاکستان میں جانا ہے، انڈیا میں جانا ہے، آپ نے خود مختار ہونا ہے، لیکن وہ کہتا تھا نہیں ہمارا متفقہ فیصلہ ہے، یا صوبہ بناؤ یا کشمیر میں دے دو یا آزاد کشمیر طرز کی حکومت دے دو۔ اس کو سمجھ کیوں نہیں آتی ہے کہتا ہے، پھر سمجھ علوم کے پٹھے تمہیں نہیں آتی ہے، اس کو تو پہلے آ جاتی ہے۔ بہت ساری چیزیں وہ سارے کریکٹر میں بھول گیا ہوں جو آئے تھے، وہ بہت پرانی بات ہے، میرا وہ جو ہے حافظہ بھی اتنا درست نہیں ہے۔ تو بہرحال باتیں اس طرح کی ہے۔ اسی طرح چلے جناب علی آگے، آپ اس زمانے میں بڑے بڑے وفد بنا کر آتے تھے یہاں کہ پاکستان صوبہ بنانے کے لیے، وہاں اسلام آباد میں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے، ہم سمجھاتے ہیں صوبہ بنانے کے لیے۔ تو میں نے ایک مرتبہ ان کو کہا سمجھ اسلام آباد کو آ چکی ہے، سمجھ آپ کو نہیں آتی ہے، مسئلہ یہ ہے۔ اور ادھر سے ڈالر دے کر بیچتے تھے آپ کا پریسٹر صاحب وغیرہ کہ دنیا کو سمجھا دو کشمیر کا مسئلہ، دنیا کو سمجھ نہیں آتا، حالانکہ دنیا سمجھ چکی تھی، یہ نہیں سمجھے تھے اصل میں، وہ ڈالر ویسے گیا۔ دنیا پہلے سے ہی سمجھ چکی ہے کہ کشمیر کیا کرنا ہے، دنیا پہلے سے ہی یہ مان چکی تھی کہ ریاست جموں کشمیر جو ہے وہ ہندوستان کا آئینی حصہ ہے، اب یہ جو کچھ پاکستان کے پاس ہے اس کا کیا کرنا ہے، وہ پہلے ہی سمجھ چکے تھے۔ لیکن چونکہ پاکستان ویسٹ استعمال کرتا تھا افغان معاملات میں، سوویت یونین کے معاملات میں، تو اس کو ایسے ہی دلاسا دے رہا تھا
کہ کشمیر آپ کو مل بھی سکتا ہے. جب 9/11 کے بعد افغانستان کی کہانی سوویت یونین کی کہانی کلوز ہو گئی تو انہوں نے کہا نہیں اوریجنل کہانی پہ آ جاؤ. پھر جب ان کو سمجھ آ گئی تو اب گلگت بچانے کے چکر میں یہ صوبہ اس لیے بنا رہے ہو پوری صوبہ اور کوئی وجہ نہیں. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہمیں شعوری طور پر جب تک بیدار نہیں ہوں گے, ہمارا مقابلہ بہت بڑے لوگوں کے ساتھ ہوشیار اور کننگ لوگوں کے ساتھ ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ صرف پاکستان کا در, ہمارا انٹرنیشنل معاملہ بھی بڑے کننگ لوگوں کے ساتھ ہے. ہم چین اور امریکہ کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں, یہ ہندوستان پاکستان کو چھوڑ دے بات کچھ آگے ہے. ایسی صورتحال کے اندر یہ بھیڑ بکریوں کی طرح, یہ جانوروں کی طرح اس طرح ہم سوچتے رہیں گے تو ہم ان کا مقابلہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے پاس ہتھیار ہو تو بھی ہمارے خلاف استعمال ہوگا, ہم تکڑے ہوں گے تو بھی ہم اپنے خلاف ہی استعمال ہو جائیں گے. جب تک شعوری بیداری نہیں ہوگی تو میں نے بات چھیڑی تھی جناب عالی کوالٹی ایجوکیشن سے, تو لہٰذا کوالٹی ایجوکیشن ہر معاملے میں سوشل سیکٹر میں بھی ہونا چاہیے اور ہر چیز میں کوالٹی ایجوکیشن ہونی چاہیے. اور ہمیں اپنی نیشنلزم پہ فخر کرنا چاہیے. جب 89 میں آفیشیلی میں نے BNF کا اعلان کیا, کام تو ہم نے 80s کے شروع میں ہی کیا ہوا تھا, تو اس وقت بھی بنیادی چیزیں ہم نے یہ سوچا کہ اس وقت گلگت بلتستان کا نام ناردرن ایریاز ہوتا تھا, اور ناردرن ایریاز ایک کامن ناؤن تھا جس سے کسی قومیت کی نشاندہی نہیں ہوتا. اب اسلام آباد میں بیٹھے تو مری بھی ناردرن ایریا ہے, ہزارہ بھی ناردرن ایریا ہے, اب اگر کراچی میں بیٹھیں گے تو حیدرآباد ناردرن ایریا ہے. تو اس وقت ہم نے قومیت کی بنیاد کی ہم نے بات کی, تو گلگت کو مرکز مان کر جو کچھ ہو سکتا تھا, جو علاقے سیملر تھے, تو وہ لداخ سے چترال تک اور کوہستان سے گجرات تک, یہ تمام علاقے ہو سکتے تھے جو ہمالیہ کراکرم اور ہندوکش کے درمیان آباد ہے, اور جہاں شنا بلتی پرشس کی وجہ خوار کوہستانی لداخی زبانیں وغیرہ بولی جاتی ہے, ہم ان کو ایک قوم بنا سکتے ہیں. براڈر بیس اگر ہم جائیں گے تو اس حساب سے اب اس کے نام پہ آگے ہے تو بروشال پورا علاقہ بروشال نہیں ہے, دردستان پورا علاقہ دردستان نہیں ہے, بلورستان پورا علاقہ بلورستان نہیں ہے. جب چائنا نے KKH بنایا تو چین اور پاکستان کے درمیان قدر مشترک کے طور پر کراکرم لفظ استعمال کیا, تو کراکرم جہاز بھی بنایا انہوں نے. کراکرم بہت ساری چیزیں جو چین اور پاکستان کے درمیان مشترک ہے, تو کراکرم بھی 33% علاقے کو کور کرتا ہے, اور کراکرم جو ہے وہ کوئی سوشل نام نہیں ہے بلکہ وہ ایک جغرافیائی نام ہے, اور اس کے مقابلے میں ہمارے علاقے ہمالیہ میں بھی ہے اور ہندوکش میں بھی ہے. اور اسی طرح گلگت بلتستان ہم کہیں گے تو یہ بھی کل کلا کو اگر ہم اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو آپ چترال کو, لداخ کو, کرگل کو یا کوہستان کو تو آپ گلگت بلتستان نہیں کہہ سکتے ہیں. اسی طرح ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے خطے بالا کو لیا. اگر ہم ایک خود مختار ملک بنے تو بھی دنیا کا خطے بالا ہے, ایشیا کا خطے بالا ہے. ہم کشمیر کے ساتھ رہے تو کشمیر کا یہ خطے بالا ہے. یہ اگر پاکستان کی طرف بھی بات گئی تو پاکستان کا بھی اپر کنٹری ہے, یہ خطے بالا ہے. ہر لحاظ سے چونکہ بالا, بالاور اور بالورستان یہ ایک تجویز, یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم تھوپ لیں قوم کے اوپر کہ یہی ہو اور کوئی کچھ نہ ہو, لیکن یہ فوڈ فار تھاٹ کے طور پر ہم نے آگے کیا تھا, اور اسی پہ ہم نے سٹرگل کیا, اور اسی پہ ہم نے چیزوں کو آگے بڑھایا, اور اسی میں تینوں چیزوں کو ہم نے سامنے رکھا کہ ہماری اپنی حیثیت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی. اگر ہم پاکستان میں بیٹھتے ہیں تو بھی ہمارے پاکستان کے ساتھ کنفیڈریشن ہو سکتی ہے, یونین, ہم پاکستان کا باضابطہ حصہ نہیں بنیں گے. اگر ہم کشمیر کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو بھی اگر جموں اینڈ کشمیر ہو سکتا ہے تو جموں کشمیر اینڈ بالورستان JKB بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ وہاں ہم ایسے ضم ہونے والی بات نہیں ہونی چاہیے. اور پھر یہ چوتھا فریق لفظ اس لیے ہم نے کہا جناب انڈیا اور پاکستان جو ہے خود کو فریق بنا رہے ہیں, کشمیریوں کو بھی فریق نہیں مانتے, لیکن کشمیریوں میں تھوڑی بہت جان ہے, طاقت ہے, پالیٹکس ہے, تو انہوں نے جو ہے خود کو تیسرے فریق کے طور پر زبانی کلامی بات تو کرتے ہیں لیکن آفیشلی ابھی نہیں ہے. لیکن ہم نے یہ سوچا کہ عددی لحاظ سے جموں کا ہندو بھی ہم سے زیادہ ہے, آزاد کشمیر کی آبادی بھی ہم سے ڈبل, اچھا کشمیر ویلی کے اندر بھی 4 گنا 5 گنا زیادہ آبادی ہے, اور اہمیت کے لحاظ سے گلگت اہم ترین علاقہ ہے. تو گلگت کو ہم ٹو چین کر کے جموں کے ساتھ دلی یا سری نگر, مظفر آباد کے ساتھ پاکستان کیوں جائے گا؟
تو جب 3 فریق ہو سکتے ہیں تو چوتھا فریق بھی ہوگا، اور اب چوتھا فریق کا وقت بھی آ گیا۔ وہ اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ بہت لو لیول کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک لائن پہ سوچتے ہیں۔ اس وقت چونکہ ہمارے اوپر پاکستان کا دباؤ ہے، پاکستانی ایجنسیوں کا دباؤ ہے، پاکستانی حکمرانوں کا دباؤ ہے، ہماری جان مال عزت ساری چیزیں ان کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہے، اور کسی بھی وقت ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ان تحریکوں کی وجہ سے جب حالات اور تھوڑے تبدیل ہو جائیں گے تو یہی دباؤ ہندوستان کی طرف سے ہمارے اوپر آنے والا ہے۔ یہ بات آپ سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے وہ وقت بتائے گا، میری بات نوٹ کر کے رکھ لو، آنے والے سالوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو ایسی صورتحال کے اندر ہمیں ان تمام طاقتوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اپنے وجود کو اگر برقرار رکھنا ہے، اپنی حیثیت کو اگر برقرار رکھنا ہے، تو اسی سٹرگل کے دوران میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں کہ ایک لمبے عرصے تک جو کچھ میں اپنی طرف سے کر سکتا تھا اس قوم کے لیے، اس دھرتی کے لیے، اس وطن کے لیے، اس کو میں نے خلوص دل سے کیا ہے، کوئی جتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب بھی میں گلگت بلتستان کے مسئلے کو اٹھا کے پاکستانی مفادات کے خلاف بات کرتا ہوں تو مجھے راکا ایجنٹ کہا جاتا ہے، نعرے لگتے ہیں۔ اور جب میں اپنی قوم کو بچا کے اس کو ایک علمی تحریک، اس کو ایک سماجی تحریک، اس کو ایک پرامن تحریک کے طور پر آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں تو وہی لوگ مجھے پھر پاکستانی ایجنسیوں کا ہی ایجنٹ کہتے ہیں۔ اب یہ بھی کوئی ڈیسائیڈ ابھی تک نہیں ہو سکا کہ میں ان کا ایجنٹ ہوں یا ان کا ایجنٹ ہوں، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ ادھر والے ادھر کا کہے، ادھر والے ادھر کا کہے، میں کسی کا نہ ہوں، میں آپ اس وطن اور اس دھرتی اور ان لوگوں کا ایجنٹ ہوں۔ اگر پریکٹیکلی یہ لوگ کہیں گے تو ثابت ہو جائے گا کہ میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں۔ اب آپ ایک چیز کی وضاحت کے لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اگر میں راکا ایجنٹ ہونا چاہتا، اگر میں ہندوستان کا ایجنٹ ہونا چاہتا تو پیسے ویسے چھوٹی چیزیں میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں ہندو دھرم سے بھی اچھی طرح واقف ہوں، میں سناتن دھرم سے بھی اچھی طرح واقف ہوں، میں اوتاروں کو بھی مانتا ہوں، میں تو اس مسلم معاشرے کے اندر، پاکستانی معاشرے کے اندر رہ کر ایک ہندو کے برابر ہندو مذہب کو بھی میں جانتا ہوں، مانتا ہوں۔ اگر مجھے کھلا فضا اور کھلی دنیا کہ مجھے مل سکتی تھی، اگر ملتی تو میرے سامنے یہ طارق فتح اور عارف خان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی، میں تو کچھ 15 لیول کا کوئی RSS کا آدمی ہو سکتا تھا، لیکن میں نے یہ چیزیں چھوڑ کے 2 بول اس گلگت بلتستان اور اس قوم کے خاطر میں نے بولا ہے، کوئی بڑی قربانی ان کے لیے نہیں دی ہے، تو یہ 2 بول بھی میں ہندوستان کے کھاتے میں کیوں ڈالوں، میں نے چھوڑ دیا، میں ان کے ساتھ نہیں کیا۔ آئیے اب ISI کی طرف، یہاں وزیر بننے کے لیے سب کچھ داؤ پر لگایا جاتا ہے۔ اس قوم نے 3 مرتبہ جتا کے مجھے اسمبلی کے اندر بھیجا، ایجنسیوں کے ٹھڑے مار کے مجھے اندر بھیج دیا، اور تو چھوڑ دو 14 سال اگر میں وزیر ہی رہتا تو حالات تبدیل ہو جاتے نا۔ گلگت کا کچھ تو کیا میرے پنڈی میں بھی کوئی پلازا بن چکا ہوتا، لیکن میرے کمرے کی دیوار کے اوپر 2 اینٹ نہیں لگے ہیں۔ جو 2010 میں تھی وہ آج 2022 میں بھی ہے۔ اگر میں ایجنٹ ہوتا ISI کا، میں ایجنٹ ہوتا پاکستانی ایجنسیوں کا تو کچھ تو گین کرتا نا، کچھ تو گین کرتا۔ کیا میرے پیچھے لوگوں کے پیچھے ایجنسیاں اس لیے لگتی ہے کہ اس کو اٹھا کے پھینک دیا جائے، میرے پیچھے ایجنسی لگتی ہے کہ آپ وزیر بنے، آپ کچھ نہ کچھ تو بنے۔ اور سب سے بڑا شک تو یہ ہے کہ بنتا کیوں نہیں ہے، یہ تو بڑا شک ہے۔ نہ بننا تو کوئی شک نہیں ہے، بڑا شک تو یہ ہے کہ یہ بنتا بھی کیوں نہیں ہے۔ میں اس لیے نہیں بنتا ہوں کہ میں نے گلگت بلتستان اور آپ کے لیے کوئی بڑی قربانی نہیں دی ہے، 2 بول ہی بولے، 2 بول، 2 باتیں ہی کی ہے اس قوم کے بارے میں۔ میں ان 2 بول کو کسی کے پاؤں میں ڈالنا نہیں چاہتا ہوں، اور مرتے دم تک میں بہت بڑا کوئی کام نہ کر سکا تو اس سٹینڈ کے اوپر مر جاؤں گا، اور میری آخری ٹائم اسی سٹینڈ پہ آئے گا۔ جیو سٹینڈ میں نے 89 میں رکھا ہے۔